بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، آج مختارات کتاب ہم لوگ انشاءاللہ شروع کر دیں گے، اور کتاب کا PDF نسخہ آپ لوگوں کے پاس دستیاب ہونا چاہیے. سبھی لوگ انٹرنیٹ استعمال کرنے والے لوگ ہیں. اگر حاصل کر چکے ہیں PDF نسخہ یا پھر کتابی نسخہ آپ کے پاس ورقی نسخہ موجود ہے تو اس سے، اور اگر کچھ بھی نہیں ہے تو قرآن کریم سے آپ درس پڑھ سکتے ہیں. اس لیے کہ پہلا جو درس ہے وہ ہم لوگ انشاءاللہ لیں گے. قرآن کریم کے 2 اسباق مختارات میں شروع میں ذکر کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر دیگر چیزوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے. تو ان 2 درسوں میں سے ایک سورۃ الرعد ہے اور ایک سورۃ الاحزاب کی آیات ہیں، بعض آیات. ایسا کریں گے ہم کہ قرآن کریم کے نماذج میں سے ایک نموذج کو انشاءاللہ پڑھنے کے لیے منتخب کریں گے، اور پھر اس کے بعد بقیہ کی طرف قدم بڑھائیں گے، تاکہ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ مختلف زمانوں کے ادبی شہپاروں کے نمونے ہمارے سامنے آ جائیں، اور اسی طرح سے اسی کی روشنی میں انشاءاللہ تحلیل و تجزیے کے ساتھ ہم قدم با قدم آگے بڑھیں اور دیکھیں کہ کس طریقے سے عربی زبان و ادب پر زمانے کے بدلتے ہوئے احوال نے اپنا اثر ڈالا، اور بقیہ دنیا کی بقیہ چیزوں کی طرح، انسانوں کی دوسری بقیہ چیزوں کی طرح سے کس طرح سے ادب بھی اپنی سوسائٹی کا، اپنے سماج کا آئینہ ہوا کرتا ہے، اپنے معاشرے کا آئینہ ہوا کرتا ہے، اور اس کا براہ راست اسلوب پر کیسے اثر پڑا. لہذا شروعات اللہ رب العالمین کے کلام سے، سورۃ الرعد اور سورۃ الاحزاب میں سے انتخاب کسی ایک کا کرتے ہیں ہم لوگ. سورۃ الاحزاب چونکہ اس کا ایک خاص سیاق ہے اور وہاں واقعات کی کڑی سے کڑی ملا کر اسلوب کے اندر پنہا جو حقائق اور جو اسرار اور رموز ہیں ان کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی. اس لیے سورۃ الرعد کے بجائے سورۃ الاحزاب کی جو آیات کریمات درس کے طور پر مختارات میں رکھی گئی ہیں، وہاں سے ہم اپنے درس کا آغاز کریں گے. ٹھیک ہے مشائخ؟ قرآن کریم کا نسخہ کم از کم آپ لوگوں کو دستیاب ہوگا، اور اگر نہیں دستیاب ہے تو آپ انٹرنیٹ سے اس چیز کو حاصل کر سکتے ہیں، یا بلکہ میں ہی کوشش کرتا ہوں PDF کی شکل میں گروپ میں بھیج دیا ہوں. کتاب یا صورت؟ نہیں شیخ، کتاب مختارات. کتاب بھیج دی ہو؟ جی شیخ. کس گروپ میں؟ یہاں زوم پر؟ نہیں شیخ، جیسے ہم لوگوں کا بھی ایک گروپ ہے پورے کلاس والا کا، اسے. تو کتاب کھول لیجیے پھر سب لوگ.
ٹھیک ہے مشائخ، اگر کتاب آپ لوگوں کے پاس جا چکی ہے تو آپ لوگ کتاب کھول لیجئے۔ جی میں آپ کو ویسے اس پر بھی جو ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں تاکہ درس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ دیکھیے دکھائی دے رہا ہے آپ لوگوں کے سامنے؟ جی جی مشائخ سر، پڑھو تو آصف، جہاں سے وہ کیا ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت. یہ آیات کریمات سورہ احزاب کی 9ویں نمبر کی آیت سے شروع کر کے اور اس کے بعد کی آیات ذکر کی گئی ہیں۔ مختارات کا پہلا درس ہم لوگ انشاءاللہ انہی آیات کریمات کو بنائیں گے، قرآن کریم سے تبرک حاصل کرتے ہوئے بھی، اور اس لیے بھی کہ جب ادب کی بات آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کلام الملوکی، ملوک الکلام کے قاعدے سے اللہ رب العالمین کا کلام مخلوقات کے تمام کلاموں میں سب سے زیادہ جامع اور مؤثر اور سب سے بہترین اسلوب ہے۔ قرآن کریم کا کوئی مقابلہ ہی نہیں مخلوق کے کلام سے۔ تو ان اعتبارات سے بھی قرآن کریم سے آغاز بنتا ہے، قرآن کریم کا یہ استحقاق ہے کہ اس سے ہم آغاز کریں اپنے اس درس کا، جس میں ادبی شہپاروں کا انتخاب مصنف نے پیش کرنے یا مؤلف نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمین ان آیات کریمات کے اندر اہل ایمان سے خطاب فرما رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اس گھڑی کو یاد کرو جب ہر طرف سے لشکروں کا ایک طوفان تمہارے سامنے آیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کون سا موقع ہے جس کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے؟
اس آیت کریمہ کا سیاق سباق کیا ہے. ٹھیک ہے مشائخ، اس کو سمجھنا پہلے ضروری ہے. بہت لوگوں کے کیمرے آن نہیں ہیں. جی تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ سورۃ الاحزاب نام ہی پڑ گیا ہے اس سورت کا ایک غزوے کے نام سے، یا غزوے کا نام اسی سورت کے نام پر رکھا گیا، الاحزاب یا غزوۃ الخندق کے نام سے، جس کو ہم اور آپ جانتے ہیں. یہ غزوہ شہر شوال سن 5 ہجری میں واقع ہوا. یہ غزوہ شوال سن 5 ہجری میں واقع ہوا، مطابق مارچ 627 عیسوی یا میلادی. اور احزاب اس کا نام کیوں پڑا؟ جن لوگوں کے کیمرے آن نہیں ہیں میں ان کو کلاس سے باہر کر دیتا ہوں. یہ آخری تاکید تھی، اس کے بعد پھر مجھے اب گنجائش نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کا پیچھا کرتا رہوں اور میں اپنے درس کو چھوڑ کر. جی تو سورۃ الاحزاب میں نے بتایا کہ یہ غزوۃ الاحزاب کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے، اور احزاب حزب کی جمع ہے. احزاب حزب کی جمع ہے، جس کو آپ اردو میں اگر صحیح ترجمہ کرنا چاہو تو جتھے کہہ سکتے ہو. ہاں جتھا، چونکہ ایک جتھا یا ایک فوج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مقابلے کے لیے ایک فوج نہیں آئی تھی، بلکہ عرب کے ڈھیر سارے قبائل اس جنگ کے اندر شامل تھے، اور انہوں نے اسلام کا نام ختم کرنے کے لیے پوری پلاننگ کے تحت اہل کتاب اور ان میں سے بھی خاص طور پر یہود کے برگلانے پر یہ پروگرام بنایا تھا. اس کی پوری تفصیل سیرت کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گی. اسی بنیاد پر اس کو احزاب کا نام دیا جاتا ہے، چونکہ عرب کے الگ الگ مختلف قبائل کا مجموعہ مسلمانوں کے مد مقابل آیا تھا. اسی کو غزوۃ الخندق بھی کہا جاتا ہے. غزوۃ الخندق اس اعتبار سے کہ اس میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے مزاج کے خلاف، عرب کے طریقوں کے خلاف ایک نئی حکمت عملی اختیار کی تھی. مشہور صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ و ارضاہ کے مشورے سے. اتنی بڑی تعداد میں جب دشمن ہوں تو آمنے سامنے کا مقابلہ مشکل ہوتا ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ اس قسم کے موقع پر اہل فارس ایک خاص طریقہ اختیار فرمایا کرتے تھے، ایک خاص طریقہ اختیار کیا کرتے تھے، اور وہ طریقہ کیا تھا کہ خندق کھود کر اپنے آپ کو اس کے اندر محصور کر لیا کرتے تھے جب بڑے دشمن کا مقابلہ ہوتا تھا، اور پھر اس طریقے سے دشمنوں کو روکتے تھے وہ. تو اس طریقے کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا، اور سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں خندق کھودی تھی. یہ خندق اس زمانے کا جو مدینہ تھا، آج وہ اس زمانے کی جو پوری مدینے کی بستی تھی، آج وہ مسجد نبوی کے احاطے میں شامل ہو چکی ہے.
تو مسجد نبوی کو آپ سمجھ لیجئے جہاں پر آج واقع ہے، وہ پورے کا پورا اس زمانے کا مدینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر کے آئے اور مدینہ سے پچھم کی طرف، غرب کی طرف، غرب اور شمال کہہ لے، مغرب اور شمال کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جہاں سے دشمنوں کے آنے کا اندیشہ تھا اور امکان تھا، اس علاقے میں خندق کھودنے کا فیصلہ کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ مل کر خندق کھودنے میں مدد فرما رہے تھے۔ ٹھیک ہے مشائخ، خندق کھودنے کے بڑے واقعات کتب حدیث کے اندر، کتب سیرت کے اندر مروی ہیں، اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھوکے رہ کر، کھانے پینے کو بھی میسر نہیں تھا، اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ باندھ کر خندق کی کھدائی کا کام جاری رکھا گیا۔ یہ ایک لمبی کہانی اور اس کا ایک پس منظر ہے۔ یہ واقعہ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں بدر اور احد کے بعد پیش آیا تھا، اور یہود نے جا کر مکے میں، یہود کے بعد سرداروں نے جا کر مکہ میں مشرکین مکہ کے جو رؤساء تھے، صنادید قریش تھے، ان کو ورغلایا اور کہا کہ تم لوگ ابھی تک اس لیے ہار رہے تھے کہ تنہا مقابلہ کر رہے تھے، لیکن اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ یہ صرف تمہارے لیے نہیں، یہ پورے عرب کے لیے خطرہ ہے۔ اگر یہ پنپے، اگر ان کا یہ پروان چڑھے تو ان کے اندر پورے عرب کا جو ہے معاملہ خطرے میں پڑے گا، اس لیے اکیلے نہیں، سارے کے سارے قبائل مل کر کے ان کا مواجہہ کرو، ان کا مقابلہ کرو۔ اس کے بعد ان لوگوں نے راستے میں جو قبائل پڑتے تھے مکہ سے مدینہ کے بیچ میں، ان سارے قبائل کے سرداروں کے پاس جا جا کر پیغام رسانی کی، انہیں اس کے لیے تیار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے کے لیے وہ قریش کے ساتھ اکٹھا ہوں، اور ساتھ میں قریش کو اس بات کی بھی یقین دہانی کرائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے کر رکھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے کچھ کام کیے تھے، ان میں سے ایک اہم کام یہ تھا کہ مدینہ کے ارد گرد جو اہل کتاب کے، یعنی اہل کتاب جب ہم کہتے ہیں یہاں پر تو صرف یہود مراد ہوتے ہیں، اس لیے کہ نصرانی تو تھے ہی نہیں وہاں پر، مدینہ میں نصرانیوں کا کوئی وجود نہیں تھا، مکہ میں تو سرے سے اہل کتاب ہی کا وجود نہیں تھا، لیکن مدینہ میں اہل کتاب کا وجود تھا، لیکن ان میں بھی یہودی قبائل تھے، بنو قریظہ، بنو النضیر، بنو قینقاع، یہ سارے قبائل یہودی قبائل تھے۔ تو اور نصرانیوں کا جہاں تک مسئلہ ہے تو نصرانی وہ دور نجران کے علاقے میں اس وقت آباد تھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس غزوے کے کئی سال بعد وہ لوگ آئے پہلی بار۔ آپ نے بعض تفسیروں کے اندر بھی شان ورود پڑھا ہوگا بعض آیات کا، نجران کا وفد جب آیا تھا، بلکہ بلوغ المرام وغیرہ میں وہ روایت بھی پڑھی ہوگی آپ نے، تو وہ نصرانیوں کا پہلا احتکاک تھا، پہلی ملاقات تھی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ورنہ یہاں مدینے کے ارد گرد جتنے قبائل آباد تھے یہ سارے کے سارے یہودی قبائل تھے، اور یہودیوں کی سرشت میں یہ چیز داخل ہے، ان کی مٹی میں، ان کی فطرت میں، ان کی طینت میں یہ چیز داخل ہے کہ وہ لوگ مکاری، چال بازی، ریشہ دوانی سے باز نہیں آتے۔ یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، انہوں نے اپنے انبیاء کرام کے ساتھ کیا سلوک کیا وہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ بنو اسرائیل کے اندر جو انبیاء کرام آئے ان کو ستایا گیا، ان کو ٹارچر کیا گیا، یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، نبیوں کو، وہ بھی ایک آدھ نبی کا مسئلہ نہیں ہے، قرآن جمع کا صیغہ استعمال کر رہا ہے، نبیین،
ہاں کئی نبیوں کو، ڈھیر سارے نبیوں کو انہوں نے شہید کر دیا. تو یہ ایسی ظالم قوم ہے. قرآن کریم میں جتنا تذکرہ اس قوم کا آیا ہے اتنا تذکرہ تو مسلمانوں کا بھی نہیں آیا. یہ عجیب و غریب معاملہ ہے. کتاب مسلمانوں کی، کتاب اہل اسلام کی، جو اپنے پیغمبر محمد کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کتاب میں اگر سب سے زیادہ تذکرہ کسی کا آیا ہے تو وہ اس قوم کا ہے، اس لعین قوم کا. ہاں جس پر اللہ رب العالمین نے لعنت بھیجی، جس پر انبیاء کرام نے لعنت بھیجی، اور جس پر تمام صالحین کی لعنت. اور یہی قوم آج بھی، یہ تو میں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے انبیاء کرام کے ساتھ کیا سلوک کیا. اس کے بعد انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مدینہ کو جو اپنا مسکن بنایا. ظاہر سی بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں کا اصل مسکن شام اور فلسطین کا علاقہ تھا، جہاں ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے اسحاق علیہ وعلی نبینا صلاۃ والسلام کی نسل آباد تھی. جب ہم شام کہتے ہیں تو میں نے بتایا تھا آپ لوگوں سے کسی درس میں کہ اس زمانے کا جب شام کہا جائے تو اس میں شام، فلسطین، اور آج یہ ایک ناجائز پودا جو اسرائیل کی شکل میں موجود ہے جبکہ اس کا کوئی وجود نہیں، حقیقت میں وہ فلسطین ہے. تو شام، فلسطین، اردن اور اس طرف کے پورے علاقے وہ شام کہے جاتے تھے، بلکہ مصر کے بہت سارے علاقے. تو یہ سارا کا سارا علاقہ شام میں داخل ہے، اور اس کو ارض مبارک قرآن کریم نے کہا ہے، اور بہت ساری جگہوں پر اس وادی کا ذکر بہت خاص سیاق میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے. وہ علاقہ ان کا آبائی مسکن تھا. لیکن پھر یہ مدینہ کیسے آئے؟ چونکہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر، توریت کے اندر، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو پایا تھا، اور انہیں اس اپنی کتاب کے اندر، بشارتوں کے اندر، اس جگہ کے وصف میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونا تھا، یہ چیز صراحت کے ساتھ ملی کہ آخری نبی کا ظہور عرب میں ہوگا. ان کے جغرافیائی خطے میں نہ ہو کر اس کا ظہور عرب کے خطے میں ہوگا، اور اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محجر ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جانے والے ہیں، جہاں سے اسلام کی آبیاری کا پرچم بلند ہونا تھا. ظاہر سی بات ہے مکے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک رہے، لیکن وہاں اسلام کا غلغلہ نہیں ہو سکا. وہاں آپ اور سارے کے سارے مسلمانوں کی حالت مظلومانہ رہی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے، یہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا، اور یہی ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہونے کی وجہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں جب ہجری کیلنڈر بنایا تو ہجری کیلنڈر کا آغاز ہجرت کے واقعے کو رکھا، اس لیے کہ ہجرت کا جو واقعہ ہے وہ بعثت کے واقعے سے بھی کہیں زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اس لیے کہ ہجرت کے واقعے کے بعد اسلام بطور ایک ملک کے، بطور ایک باقاعدہ سسٹمیٹک حکومت کے جغرافیائی نقشے پر اس کا ظہور ہوا. تو ہجرت کا واقعہ تاریخ کے اندر بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا، اس لیے اسی واقعے کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا یا ہجری کیلنڈر کا نقطۂ آغاز بنایا. ٹھیک ہے مشائخ؟ اسی لیے آج ہم اپنے کیلنڈر کو ہجری کیلنڈر کہتے ہیں. ٹھیک ہے مشائخ؟ عیسائیوں کا کیلنڈر عیسوی کہلاتا ہے، یا میلادی کہتے ہیں اس کو عربی زبان میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے اس کو جوڑا جاتا ہے. لیکن اسلام کا کیلنڈر کسی ولادت اور کسی کی وفات سے جڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ ایک خاص واقعے سے جڑا ہوا ہے جو اسلام کی تاریخ میں بنیادی کردار رکھتا ہے، یا پھر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اسلامی تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. تو مدینہ آنے کے بعد ہی باقاعدہ اسلام ایک حکومت کی شکل میں ظہور پذیر ہوا، جس کا اپنا ایک لائحہ عمل تھا، جس کا ایک اپنا جہاز تھا، جس کا اپنا ایک
جہاز کا مطلب سوری وہ اردو والا جہاز مت سمجھیے گا، یعنی جس کا اپنا ایک جس کے اپنے شعبہ جات تھے، ہاں سیکورٹی کے شعبہ جات، باقاعدہ حکومت جس کو آپ کہتے ہیں، تو وہ چیز قائم ہوئی. اور اہل کتاب کی کتابوں میں یہ چیز موجود تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ کہاں پر ہوگا، کہاں سے شروع ہوگا. تو مدینے کے اوصاف میں ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ وہ کھجوروں کے باغات سے گھری ہوئی وادی، گھری ہوئی بستی ہوگی جہاں پر آخری نبی کا جو ہے غلغلہ ہوگا. تو یہ سارے صفات جب انہوں نے دیکھے کہ مدینہ پر منطبق ہو رہے ہیں، تو وہ لوگ ہجرت کر کے آ کر کے بس گئے تھے 50 سال 100 سال پہلے تقریباً مدینہ آ کر کے بس گئے تھے. ٹھیک ہے مشائخ؟ تو اس طریقے سے وہ لوگ مدینہ، ورنہ یہ عرب کے اندر مطلب عرب کی جائز اولاد نہیں تھی. ٹھیک ہے مشائخ؟ اس لیے کہ عرب جب آپ کہتے ہیں تو یہ اولاد اسماعیل کا خطہ ہے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل کی آماج گاہ ہے. یہاں یہودیوں اور نصرانیوں کا کوئی جو ہے ان کا کوئی مطلب ان کی کوئی تاریخ نہیں رہی. تو اس طریقے سے یہ لوگ آئے وہاں پر، اور وہاں پر آ کر کے بسنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ یہودیوں کی سب سے بڑی جو کمزوری ہے یا سب سے بڑی بدماشی وہ یہ کہ یہ قوم نسل پرست ہے. جس طریقے سے آج ہم اور آپ جہاں پر آباد ہیں، جس خطے میں جو برہمنیوں کا غلبہ جاتا ہے، ہاں برہمن جو آپ مانتے ہیں، یہ برہمن بھی اصل میں ان کے ڈانڈے بھی یہودیوں ہی سے جا کر کے ملتے ہیں. اس کی ایک تاریخ ہے، یہ پھر کسی اور موقع سے اس کی تفصیل بتائی جائے گی کہ برہمنوں کی اصل کیا ہے. اور ہندوستان کی جو 80% آبادی ہے جو اپنے آپ کو ہندو کہلاتی ہے، یہ کیا واقعی ہندو ہیں؟ ہاں معاملہ ایسا نہیں ہے. 2.5% برہمن جو یہودیوں کے اندر، جو ہندوؤں کے اندر ہیں، جو یہاں کی اصل نسل سے ہیں بھی نہیں، جو باہر کی نسل، جو یورپین نسل کے ہیں، ان یورپین نسل کے گوری چمڑی والوں کا جو طبقہ ہے جس کو یہ لوگ برہمن کہتے ہیں، 2.5% ہیں. ان لوگوں نے 80% ہندوؤں کو اپنے جبر کے اس میں سائے میں لے رکھا ہے. یہ ایک الگ داستان ہے. تو یہودیوں کا یہ پورا واقعہ، جو پوری تاریخ ہے، جہاں بھی گئے یہ لوگ ظلم و ستم کی نئی داستانیں رقم کرتے گئے. تو مدینہ ان لوگوں کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ جب آخری نبی کی بعثت وہاں ہوگی تو وہاں بھی نہ چھوڑا جائے. اگر یہاں ہماری نسل سے نہیں ہو سکتا، ہم اپنی نسل کو لے جا کر وہیں آباد کر دیں گے، لیکن ہو ہماری نسل سے، چاہے وہ عربی کے جغرافیائی خطے میں کیوں نہ ہو. یہ سوچ کر کے وہ لوگ آئے تھے. لیکن جب دیکھا کہ اللہ رب العالمین کی منشا کچھ اور تھی، اللہ رب العالمین کا مقصود کچھ اور تھا، اللہ رب العالمین کو اسماعیل کی اولاد کو غلبہ دینا تھا. اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ اور تہیہ کر رکھا تھا کہ جس طرح اسحاق کی اولاد میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک سلسلہ جاری رکھا، اسماعیل کی اولاد میں وہ سلسلہ تو نہیں جاری رکھا. ایک نبی کو بھیجا، لیکن وہ ایک نبی ایسا آیا جو وہ ان کے سارے انبیاء کرام پر بھاری پڑنے والا تھا. اور اس کے لیے اللہ العالمین نے اسماعیل کی نسل کا انتخاب فرمایا. تو اہل کتاب، خاص طور سے اہل کتاب نہ کہہ کر یہود کہہ لیں، یہود جو آ کر کے یہاں پر بسے تھے اس خطے عرب میں، ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ جو نبی آخری آنے والا ہے وہ آئے تو انہی کی نسل میں آئے، چاہے وہ عرب کی زمین میں آئے. لیکن ایسا نہیں ہو سکا. نبی کی بعثت عرب قبیلے اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے اندر، عدنان کی نسل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی قریش کے اندر. آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کیسا ہے. اب یہاں سے ان کی جو ٹیڑھی رگ تھی وہ حرکت میں آ گئی کہ ان لوگوں کو سکون سے نہیں رہنے دینا ہے. یہ کیسے عرب کی نسل سے یہ نبی آ گئے؟ یہ فخر، خاتم النبیین کا فخر، جب اس سے پہلے سارے انبیاء کا سلسلہ ہمارے یہاں تھا تو پھر خاتم النبیین ان کے یہاں کیسے چلا جائے گا؟ اس غصے کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اسلام کو بے خوبند سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے سازشیں رچنی شروع کر دی. اسی لیے قرآن نے، آپ دیکھیں قرآن کریم کو پڑھیے آپ،
قرآن کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو۔ کیا اپنی اولاد کو پہچاننے میں بھی ماں باپ غلطی کر سکتے ہیں؟ ماں باپ اگر نابینا ہوں تو اولاد کو اس کی مہک سے پہچان لیتے ہیں، اولاد کو بھلا والدین نہیں پہچانیں گے؟ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ یہود جو ہیں، یہ اہل کتاب، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کو ایسے ہی جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کے بارے میں ان کو یقین ہے کہ یہ ہمارے بیٹے ہیں، لیکن اس کے باوجود مان کیوں نہیں رہے، مان کر کیوں نہیں دے رہے؟ وہ صرف اس لیے کہ ان کے اندر جو نسلی تعصب تھا، اس نسلی تعصب کی بنیاد پر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اب انشاءاللہ اگلے درس میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے یہود کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی، اور پھر کیسے آگے چل کر کے ان لوگوں نے عہد شکنی کی اور قریش مکہ کو تیار کیا، اور غزوہ احزاب کا جو پورا پس منظر ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا تاکہ آیات صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے۔ اب وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اگلے درس میں وقت پر حاضر ہوں آپ لوگ۔